प्रधान मंत्री जी ये कह रहे हैं, जब होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बहुत बोल्डली कह रहे हैं कि भाई जो गुज्जर बकरवाल जो रिजर्वेशन है उनकी 10%, उसमें 1% भी उसका उनको नहीं काटा जाएगा, उनको बराबर मिल रहा है जो उनका हक बनता है। अब ये जो वो समझते हैं कि और कौन हकदार है, गवर्नमेंट बेहतरीन जज है, उनके पास एजेंसियाँ हैं, वो सर्वे कर सकते हैं। तो उसमें मुझे दुख है कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात थी। इस तरह से ये जो बाकी पार्टियां हैं जो अपोज कर रही हैं, वो कर रही हैं बीजेपी से डर के कि भाई उनको कहीं क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए वो अपोज कर रही हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वो भी ये समझती हैं, अगर ये काज नहीं है, अगर ये कबीला नहीं है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे रिजर्वेशन दिए है इनको, जितने कोई 4% 5% जो दिए, क्यों दिए है? ये मान के दिए कि ये भी एक कबीला है। तो उनको स्लोगन चेंज कर देना चाहिए कि भाई हम ही हकदार हैं और किसी को मत दे। ये स्लोगन हो सकता है। ये कहें कि नहीं जी हमारा हक खा रहा है, वो ऐसा नहीं है। कि उनका जब एश्योर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, कि उनका जो भी इसमें बिलोंग करते हैं एसटी में, उनका जो 10% है उसको कोई नहीं छेड़ेगा, ऐसी बात नहीं। जो निकले थोड़े बहुत ये मुंशर पसंद इंसाफ पसंद लोग होते हैं सियासत में, कुछ लोगों के इसमें अज़ाइम होते हैं, वो इसमें अपनी रोटी को पक्का करना चाहते हैं। कुछ लोग ये चाहते थे कि जो लीडर बैठे हैं उनको पीछे कर दें, हम इसमें रोटी पाएँ, हम भी, हमारा नाम भी आ जाए सोशल मीडिया में। ये वो कुछ लोग कर रहे थे, अदरवाइज ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ साइमा काजी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मुद्दा चल रहा है एसटी रिजर्वेशन को लेकर, दो बरादियों के बीच एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो सेलिब्रेशन भी बनाए गए। बहुत सारे लोग जो थे पहाड़ी कबीले के, वो बाहर आके उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब हम गुजर बकरवाल बरादरी को देखें तो उनकी जानिब से भी प्रोटेस्ट हुए कि जो है पहाड़ी बरादरी के लोग हैं वो एसटी जो है वो डिज़र्व नहीं करते, यानी कि उनको शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो उन क्राइटेरियाज पे नहीं उतरते हैं जिन पे के गुजर बकरवाल उतरते हैं। तो आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स एमएलए जो है वो शाह मोहम्मद तांतरे मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जो जानना चाहूँगी, जिस तरह से गुजर बकरवाल बरादरी की हम बात करें, वो तो पहले पहाड़ी लोगों को कबीला मानते ही नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है जो हालात हुए, और मैं इसे इत्फाक भी नहीं करता हूँ कि कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म के कोई प्रोटेस्ट हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि 2% से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है गुजर बकरवाल इसकी बरादरी की या पहाड़ी बरादरी की, कहीं भी उन्होंने एक दूसरे को अपोज नहीं किया है। जी। दुख की बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया, ऐसा नहीं हुआ। 1-2% के लगभग लोग, ये तो ऐसा तो आप देखते हैं, कोई इंसाफ फैलाने वाले तो हर सोसाइटी हर समाज में होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़े लार्ज स्केल में ऐसा हुआ है। तो मैं इसको समझता हूँ कि मुझे बदकिस्मती इसमें इसलिए नज़र आ रही है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें तो पहले ये समझना चाहिए कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हम किस मकसद से दुनिया में आए हैं, और हमने जाना कहाँ पे है, हमारी मंजिल कहाँ पे है। तो फिर तो इतना जिससे हमारा ईमान भी जाता रहे, इस किस्म की बातें करें तो मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है, इससे दुख होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें झगड़े का, लड़ाई का तो कोई मकसद ही नहीं रह गया। जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, जब होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बहुत बोल्डली कह रहे हैं कि भाई जो गुजर बकरवाल जो रिजर्वेशन है उनकी 10%, उसमें 1% भी उसका उनको नहीं काटा जाएगा, उनको बराबर मिल रहा है जो उनका हक बनता है। अब ये जो वो समझते हैं कि और कौन हकदार है, गवर्नमेंट बेहतरीन जज है, उनके पास एजेंसियाँ हैं, वो सर्वे कर सकते हैं। तो उसमें मुझे दुख है कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात थी। अब इसमें झगड़े का तो कोई रहा ही नहीं। एक तो था ये कि भाई हमारे किसी तबका की हकूक़ छीन लिए जाएं, उनका जो हक था उनसे छीन लिया जाए। अब जब उसका एक प्रॉमिस किया गया कि कहीं पे भी आपका जो उनकी गुजर बकरवाल एसटी बरादरी की जो 10% रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट के पास ऐसे रास्ते हैं कि वो दूसरी जो कम्युनिटी है उनको भी दे सकते हैं। तो अब इसमें झगड़े की बात तो नहीं थी, जिन्होंने किया तो ये बदकिस्मती की बात है। जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो इतना कोई बड़ा कोई प्रोफेसर उसका नहीं होना, मैंने रिसर्च की है। मैं सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ, जो हमारा कल्चर है पीर पंजाल का, उसका जो कल्चर है, आबो हवा है, तहजीब है, तमद्दन है, वो बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ दो ही फिरके रहते हैं, या गुजर बकरवाल रहते हैं या पहाड़ी रहते हैं, उनका तो एक जैसा कल्चर है।
کہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک کو دوسرے پہ کوئی پریارٹی ہے؟ ایک جیسا کلچر ہے، ایک جیسی ڈھوکے ہیں، ایک جیسی آب و ہوا ہے، ایک جیسی زمین ہے. اب جیسے جیسے ہو رہا ہے دنیا بدل رہی ہے تو دونوں بدل رہے ہیں. آج سے 30 سال پہلے جو ہمارے لوگ یہاں پہ ڈھوکوں میں جاتے تھے تو 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے نہیں جا رہے ہیں. تو اب تو آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. اب جہاں تک آپ اس کلچر کی بات کریں تو وہ تو آج بھی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس بکروال ہیں، پہلے جن کو کہتے ہیں وہ ہیں، ابھی موجود ہیں یہاں پہ پونچھ میں. پہلے اور بکروال ہیں ابھی جو بھیڑ بکریوں کو لے کر پیچھے جاتے ہیں، لیکن ڈھوکوں میں تو آج بھی جا رہے ہیں، بہت کم جا رہے ہیں. مثال دوں گا میں آپ کو، یہاں چنڈک ہے، جاوید راہی صاحب بلانگ کرتے ہیں وہاں سے. ان کے والد محترم یا ان کے دادا مرحوم جو تھے، آج سے 30-35 سال پہلے، چونکہ آئی بلانگ ٹو لورن، میں جانتا ہوں لورنس کی ڈھوک ہے ان کی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ جو بابو فرید خان صاحب ہیں، شہزاد خان صاحب ہیں، اسلم خان صاحب ہیں، تو وہ ان کے پڑوسی ہیں، اکٹھے جاتے تھے، اکٹھے ہی واپس آتے تھے. تو میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ڈھوک میں جانا، دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا، وہاں سے واپس آنا، اس میں تو سبھی برابر ہیں. کہیں مجھے کوئی ڈیفرینشیٹ کر کے دکھائے کہ نہیں جی ایک جا رہا ہے دوسرا نہیں جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کلچر، آب و ہوا، تہذیب، تمدن سب ایک جیسا ہے. تو اس میں کہاں کوئی کہے گا نہیں مجھے پاس یہ چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو میں اسے بدقسمتی سمجھتا ہوں. جیسے آپ بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں، بہت ساری مطلب میجورٹی آف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہ ابھی اس جو ایس ٹی ریزرویشن ہے پہاڑیوں کے لیے اس کو اپوز کر رہی ہے. تو کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس کو اپوز کر رہی ہیں اس ٹائم پہ، وہ صرف بی جے پی کے اس بات کو اپوز کر رہی ہیں، یا پھر یہ شیڈول ٹرائب کے زمرے میں پہاڑی برادری کو لانا ہے، پہاڑی قبیلے کو لانا، اس کو اپوز کر رہی ہیں؟ نہیں، وہ بی جے پی سے اس لیے خائف ہیں کہ کچھ دیکھیے جہاں پہ آپ میرٹس کی بات کریں گے، ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں، میرٹس بھی ہوتے ہیں. بی جے پی کے آنے سے یہاں پہ گورنر رول لگنے سے کافی ڈی میرٹس ہوئے ہیں، لیکن میرٹس بھی کافی ہوئے ہیں. جو امبیلنسز ہیں ان کو دور کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. ریجنل امبیلنسز ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ڈسکرمنیشن ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی چیزیں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں جس میں یہ گورنمنٹ آئی تو اچھا ہوا. جیسے آفسز میں، سکولز میں حاضری تھی نہیں، ٹیچرز کہیں کے کہیں نکل چکے تھے. آج جب وہ سسٹم بنا تو آج سبھی ٹیچرز ٹائم پہ اسکول جا رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح سے یہ جو باقی پارٹیاں ہیں جو اپوز کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں بی جے پی سے ڈر کے کہ بھائی ان کو کہیں کریڈٹ نہ مل جائے، اس لیے وہ اپوز کر رہی ہیں. ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بھی یہ سمجھتی ہیں اگر یہ کاز نہیں ہے، اگر یہ قبیلہ نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ گورنمنٹ نے کیسے ریزرویشن دی ہے ان کو، جتنے کوئی 4%، 5% جو دی ہے، کیوں دی ہے؟ یہ مان کے دی ہے کہ یہ بھی ایک قبیلہ ہے، یہ بھی ایک جیسے کلچر میں رہتے ہیں. میں تو دونوں قبیلوں کو یہ کہوں گا، طبقوں کو یہ کہوں گا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک کنسیپٹ ہے کہ الدنیا متاع قلیل. یہ تو بہت، اس کے لیے تو تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان عالی شان اس کا مفہوم ہے کہ بھائی آپ دنیا کو ایسے سمجھو جیسے سمندر میں آپ نے انگلی ڈالی اور اس کے ساتھ جتنا پانی نکلا سمندر سے، یہی ہے دنیا. تو دنیا کے لیے کم از کم ہمیں اپنی آخرت کو تو برباد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو حدیث قرآن یہ کہتی ہے کہ تب تک آپ مومن نہیں بن سکتے ہیں جب تک جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ پسند نہ کریں کہ آپ کے بھائی کے پاس بھی ہو، تب تک تو آپ نہیں. یا یہ کہا گیا ہمارے لیے، ہمیں یہ مشعل راہ ہمارے لیے کہ جو حسد جس انسان کے دل میں آ گیا تو حسد اس کے جتنے اعمال ہیں، اس کی روزے ہیں، اس کی تہجد ہے، اس کا قرآن سب کو جلا کے راہ کر دے گا. تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے جس سے ہماری قبر خراب ہو جائے، جس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے، ہمارا بھائی چارہ خراب ہو جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں محبت سے رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے جس چیز کا میں حقدار ہوں دوسرا بھی اس کا حقدار ہے. جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں میرا پڑوسی بھی اسی تکلیف سے گزرا ہے. یہ تو دس از جینون اور اس میں کوئی پریشان. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو ہوا بنائی جا رہی ہے اس کے خلاف کہاں نکلے ہیں لوگ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے آپ ٹوٹل کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ 20,000 کہہ سکتے ہیں، 30 لاکھ میں سے 20,000 لوگ باہر نکلے تو اس کو آپ پروٹیسٹ نہیں نہ کہہ سکتی. جموں میں بھی پروٹیسٹ ہوئے. ہاں تو ہوئے، تو اس میں آپ بتائیں مجھے. میں نے کہا جہاں ٹوٹل کو میں نے آئی واز اویئر آف ایچ اینڈ ایوری پروٹیسٹ، آئی واز واچنگ دیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کوئی فرنٹ لائن میں میجر اسکیل میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. یہ جو نکلے تھوڑے بہت یہ منشر پسند انشاء پسند لوگ ہوتے ہیں. سیاست میں کچھ لوگوں کے اس میں عزائم ہوتے ہیں، وہ اس میں اپنی روٹی کو پکا کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو لیڈر بیٹھے ہیں ان کو پیچھے کر دیں، ہم اس میں روٹی پائیں، ہم بھی، ہمارا نام بھی آ جائے سوشل میڈیا میں. یہ وہ کچھ لوگ کر رہے تھے.
ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے. تو پروٹیسٹ کے دوران کوٹا ود ان کوٹا والی جو بات چھڑی کہ اگر ہمیں یہاں تک کہ جو ہوم منسٹر ہیں وہ خود انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو یہ جو پہاڑی برادری ہے اس کو ہم جو ہے ان کا الگ سے حصہ دیں گے, الگ سے ریزرویشن دیں گے. جو گجر بکروال برادری ہے ان کا جو بھی کوٹا ہے, جو بھی ریزرویشن ہے وہ انٹیکٹ رہے گی. اس کے باوجود بھی یہ ایک سپریم کورٹ کے لیے آئے ہیں کہ کوٹا ود ان کوٹا جو ہے وہ پرمیسیبل نہیں ہے. نہیں, وہ ہوگا بھی نہیں. اس کے پاس گورنمنٹ کے پاس انسینٹیوز ہیں, وہ کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ از ویل اویئر. اس میں جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں وہ ساری انہوں نے فلفل کی ہیں. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں, تو مجھے پوری امید ہے ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز ملی ہے وہ آپ کے پاس ہے تو کہیں سے مینیج کرتی ہے گورنمنٹ, کہیں سے کرے, تو اس میں تو اپوز کرنا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یا پھر ان کو سلوگن چینج کر دینا چاہیے کہ بھائی ہم ہی حقدار ہیں اور کسی کو مت دیں. یہ سلوگن ہو سکتا ہے. یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا حق کھا رہا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. ان کا جب ایشور کر دیا ہے پرائم منسٹر نے, ہوم منسٹر نے, کہ ان کا جو بھی اس میں بلانگ کرتے ہیں ایس ٹی میں, ان کا جو 10% ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا, پھر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے معاشرہ جو ہے خراب ہے. جی شاہ صاحب, جس طرح سے ایک شناخت کسی کی اگر تبدیل کی جاتی ہے, شناخت کو بدلا جاتا ہے, جس طرح سے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں ہماری جو اڑائی سے تعلق رکھنے والی تھی ہماری ایک بہادر خاتون مالی تانترے, مالی بی جن کو کہتے ہیں, بٹ بعد میں جب گجری کا جو ان کے ساتھ لقب لگا یا کاسٹ لگی تو اس کے بعد سمجھ میں آیا, دیکھا, ریسرچ ہوئی تو وہ تانترے نکلی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کسی کی شناخت کو بدل دینا اپنے ذاتی یا سیاسی مفاد کے لیے؟ یہ مجھے تو اس سے بڑی گٹھیا سی بات سمجھوں گا, کیونکہ وہ میری آپ سمجھے ایک قسم کے رشتہ دار ہیں. جی, تانترے برادری سے تعلق رکھتی ہیں. ایکچولی میں بھی میرے نانا تھے وہ اڑائی سے تھے, تو وہ مالی تانترے تھی, رمضان تانترے کی بیوی تھی. تو وہ تو ایک سبھی کو پتہ ہے, پورے پونچھ جانتا ہے. تو وہ تھے, وہ تو اب کسی نے کیا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. یہ اس طرح کی حیثیت کنڈی کرنا یہ بری بات ہے جس نے بھی کیا ہے. تو یہ تو کلیئر سی بات. دیکھیے ہمارا جو کلچر ہے, میں کہنا چاہتا ہوں سب کو, قرآن مقدس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو جو شناخت دی گئی ہے, قبیلے بنائے گئے ہیں, صرف محبت کے لیے اور پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں, نفرتوں کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں. یہاں ہمارا کوئی ایسا کلچر نہیں تھا. بڑی محبتوں بھرا کلچر ہے. آپ جانتی ہیں یہاں کی لوکل ہیں تو آپ جانتی ہیں اس وقت 24 قومیں ہیں یہاں پہ اڑائی میں. 24 قومیں ہیں جس میں سب سے بڑی برادری تانترے برادری ہے. وہاں ٹھکر برادری ہے, سادات ہے, بخاری خاندان ہے, قاضی ہیں, لون ہیں, ڈار ہیں, بڑے ہیں, میر ہیں, راتھر ہیں, تو سبھی قومیں ہیں. لیکن ایک زبان ہے صرف گوجری, مادری زبان گوجری بولتے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں گے شاہ پور کے گرد و نواح میں گوجری زبان ہے, چاہے وہ مغل ہوں, چاہے وہ سید ہوں, چاہے وہ ماگرے ہوں, تانترے ہوں, لون ہوں, تو کشمیری گوجری زبان ہے ان کی مادری زبان. اس مٹھاس کو بڑھائیے, اس میں زہر مت ڈالیے زبانوں کے آدھار پر کہ میں گوجری بولوں گا تو پتہ نہیں میرا مذہب خراب ہو جائے گا. یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے. شناخت جس طرح قومیں, قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ کا قبیلہ آپ کی قوم سے آپ کی پہچان ہے. اگر آپ کی قوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی, بدلا جائے گا, تو وہ تو ایک زیادتی ہوئی نا. اس دنیا میں محبتوں کو پھیلاؤ, نفرتوں کو مت پھیلاؤ. نفرتیں پھیلانے والے لوگ, یہ تو آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں ماشاءاللہ, اس کے لیے تو رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے ہمارا ایمان ہے کہ ابھی ماں کی شکم میں ہوتا ہے بچہ, وہیں پہ تعین ہو جاتا ہے اس کا کہ اس کی روزی کا ذریعہ کیا ہوگا, اس کے مقدر میں کیا ہوگا. اور یہ فرمایا کہ جو آپ کے مقدر میں ہے پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے تو وہ آپ سے چھین نہیں سکتی ہے. جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ کوئی نہیں آپ کو دے سکتا ہے. اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی نفرتیں مت کرو, یہ آپ کو خراب کر دے گی. اگلے آنے والے جہان میں نفرت پیدا کرنے والے لوگ, نفرتیں پھیلانے والے لوگ, ان سے میں کہوں گا کہ آپ کی عاقبت خراب ہو رہی ہے, ایسا مت کریں. جس طرح سے 26 جولائی کو لوک سبھا میں بل انٹروڈیوس ہوا ایس ٹی ریزرویشن کو لے کر, تو 2 اگست تک امید تھی لوگوں کو کہ ان کو کچھ خوشخبری ملے گی.
11 अगस्त तक लोगों ने इंतज़ार किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने सेलिब्रेशंस भी किए। उसके बाद अब उम्मीदें हैं विंटर सेशन को लेकर कि पार्लियामेंट का जब विंटर सेशन होगा तो तब उनको पॉलिटिकल ये जो एसटी रिजर्वेशन है ये मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता, इस वक्त में भी नहीं होता कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलती, इनका ये बिल पास नहीं होता, इन लोगों की ये उम्मीदें नहीं बदलाते, तो उसके बाद क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, वो तो हमें उम्मीद है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि जो भी आप चाहे कितनी क्रिटिसाइज़ करें, आज तक ये नहीं हुआ कि मोदी जी ने कोई कमिटमेंट की हो तो उसको पूरा नहीं किया हो। जी। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा इंसाफ किया जाएगा सबके साथ, बराबरी का। सभी लोग इसमें उनको इंसाफ मिलेगा, हम उम्मीदवार हैं उसके, उम्मीद है हमें। तो आगे जो होगा उसको देखा जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद एक चीज़ होती है जो मशावरत से की जाती है, वो एक इनफरादी इंसान कुछ उसके बारे में नहीं कर सकता है। जो होगा बेहतर होगा, हमें अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक। जिस तरह से अब नौजवान कुछ जदोजहद कर रहे हैं इस काज को लेकर, एसटी के काज को लेकर, पहाड़ी बिरादरी के लोग, तो आप उनके लिए क्या जो है वो नसीहत देंगे, क्या मैसेज देंगे अगर विंटर सेशन में भी ये बिल पास नहीं होता है तो? मैं उनके लिए, मैं जो अब नौजवानों की बात कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश आपसे कहूँगा, मैं अपने ढंग से बात करूँगा। वो उनके लिए मशअल राह है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर कि यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। रखें अपने हौसले सभी बुलंद रखें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करवाता। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की, कबीले को जब कबीले के लिए बात की तो आपने कुरान हदीस की भी जो है वो उसकी भी मिसालें दी, उसकी रोशनी में भी बात की। तो अपना ये कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपको सलाम रखें।